تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. درود سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت ساری ہدایتیں، بہت ساری رہنمائی کی تاکہ انسان اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کو سنوارے، نکھارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی خاص صفات ذکر کی، ان خاص صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہمدرد بنے، ایک انسان دوسرے انسان کے خیر خواہ بنے، ایک انسان دوسرے انسان کی بھلائی چاہیں. یہ ایک مومن کی خاص صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاءوں کو بھیجتا رہا، ہر نبی اپنے قوم پر اسی خیر خواہ کی دعوت دیتے تھے. نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعنی نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو خیر خواہ کی دعوت دی. اور آگے چل کر ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے. ہود علیہ السلام اپنے قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اس طریقے سے ہر نبی اپنے قوم میں خیر خواہی کی دعوت دی، بھلائی کی دعوت دی، ایک دوسروں کے ساتھ بہترین تعلقات کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو، صحابہ کو نصیحت کیا، کتنی بہترین انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے: قلنا یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے کہے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: للہ وللرسول ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہ کن کن لوگوں کے تعلق سے ہے، کن کن لوگوں سے ہم خیر خواہی کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا. جبکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مرتبہ کلمے کو دہراتے ہوئے فرمایا. کتنی بہترین انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی خیر خواہ ہونی چاہیے اس کو ایک جامع الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذکر کیا. کن کن لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز للہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، توحید پر عمل کیا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے زندگی کو گزاریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں، یہ بندے کے خیر خواہ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمایا ولی کتابہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کی گئی، انسان کی کامیابی کی رہنمائی کی گئی، انسان کی کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا گیا. قرآن مجید سے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پر غور فکر کیا جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائیں، قرآن مجید پر تدبر کیا جائیں، قرآن مجید کے تعلیمات کو پڑھا جائیں، قرآن مجید کے تعلیمات پر ہماری زندگی کو سنوارا جائیں اور قرآن مجید کے عین مطابق ہمارے زندگی کو ڈھالا جائیں. یہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی رسولہ، اور رسول کے ساتھ خیر خواہی. یعنی رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت دیتے ہوئے ہم نے جن کی شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے رسول کے تعلیمات پر عمل کیا جائیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی کو ڈھالا جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک بہترین آئیڈیل مانا جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کو بجا لائیں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو چھوڑا جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حاکم وقت کے ساتھ خیر خواہی کی جائیں. جب تک حاکم وقت قرآن و حدیث کے خلاف حکم نہ دیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی کے قانون نافذ کریں اور اس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جائیں، ان کے ساتھ دینے کی ہم کو کیا ہے اسلام تعلیم دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تعلیمات دی جاتی ہے. آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، یعنی عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تعلیمات دی گئی. یعنی عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہر معاملات میں خیر کا معاملات کیا جائیں، یعنی اس کو کیا ہے اس کی عزت کی حفاظت کی جائیں، اس کی مال کی حفاظت کی جائیں، اس کی آبرو کی حفاظت کی جائیں، اس کے ساتھ بھلائی کی حکم دیا جائیں، برائی سے روکا جائیں، اور اس کے ساتھ حسد، کینہ، کپٹ، بغض ایسے عداوتوں سے دور کی جائیں اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے جائیں. ایک عام انسان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی حدیث سنائے گئے، صحابہ سنیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دوسرے صحابہ کے ساتھ کیسے کیسے معاملات میں خیر خواہی کی. ایک روایت میں عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو گھوڑے خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں. غلام جاتا ہے بازار میں، جا کر گھوڑا خرید کر لاتا ہے، اور عبداللہ بن جریر اپنے غلام سے سوال کرتے ہیں اس گھوڑے کو آپ نے کتنی قیمت میں خریدا؟ غلام نے کہا میں نے 300 درہم میں خریدا. عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، کیا اس گھوڑے اتنے عمدہ گھوڑے کو آپ نے 300 دینار میں خرید کر لائے؟ اور اس سے سوال کیے اس کے مالک کون ہے؟ بازار گئے، بازار میں تلاش کی، اس کے مالک کو بلائے اور اس سے کہیں کیا آپ نے اتنے عمدہ گھوڑے کو 300 کیا دینار میں دے دیے؟ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ اس سے کیا ہے کہتے ہیں یہ 300 دینار کی قیمت کے گھوڑے نہیں بلکہ یہ عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں، اس کی قیمت 800 دینار ہونی چاہیے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کیا ہے اس آدمی کو 800 دینار دے کر گھوڑا خرید کر لاتے ہیں. بازاری لوگ دیکھ رہے تھے، صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی 300 دینار میں گھوڑا فروخت کر جاتا ہے اور لینے والا خرید کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آ کر گھوڑے کی قیمت کو ادا کر کر بڑھا کر دے کر جاتے ہیں. تعجب ہوا. یہ تھا خیر خواہی لوگوں کے ساتھ.
جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، انہوں نے ٹان لیا کہ میں اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، کہ ان کو پتا تھا کہ دو گھوڑے کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ عمدہ سے عمدہ چیز، اگر اس کو اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، اس کی قدر معلوم نہ ہو، اگر کوئی کم قیمت میں دیں تو ہم اس میں بھی کیا اور چکائیں گے اور کم کریں گے، کر ہم اس کو خریدیں گے، اس کو کیا ہے اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، جبکہ اسلام ہم کو کیا تعلیمات دیتا ہے، اگر سامنے والے کو اس کا علم نہ ہو، اس کی کیا قدر معلوم نہ ہو، اس کی قیمت معلوم نہ ہو، تو اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملات کریں۔ اسلام ہم کو یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک آدمی سے کیا ہے زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد کیا ہے انہوں نے اس زمین پر کیا ہے گھر تعمیر کرنے کے لیے کھدائی شروع کی۔ کھدائی شروع کرے، خزانہ نکل گیا۔ اس آدمی نے کیا ہے خزانے لے کر اس زمیندار کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے میں نے آپ سے زمین خریدی تھی اور اس خزانے کو نہیں خریدا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے زمین اس کے تمام چیزوں کو آپ کو اس کے ساتھ فروخت کر دیا۔ دونوں میں انبن ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز میری نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیا وہ چیز میری نہیں ہے۔ آج دنیا کے معاملات میں دیکھ لیجئے، کبھی معاملات کی ایسے لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری نہیں اور آگے والا کہہ رہا ہے کہ وہ چیز میری نہیں۔ لیکن آج ہم اگر معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہم کیا کرتے ہیں، وہ چیز میری ہے، ہم اس سے کیا مناظرہ کرتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر دیکھ لیجئے بھلائی کا معاملات کیا ہے، اور دونوں نے اتنے کیا ہے لڑائی کیا ہے ان کی کیا ہے باتیں آگے بڑھ گئی اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے ایک آدمی کے پاس جائیں گے، اس کے لیے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ایک دانائی آدمی کے پاس گئے، دونوں نے اپنا اپنا ماجرا رکھا کہ انہوں نے کہا میں نے صرف ان سے زمین خریدی، یہ سونا نہیں خریدا، اور زمین فروخت کرنے والا نے کہا میں نے زمین اس کے ساتھ جو کچھ کیا میں نے فروخت کر دیا۔ اس نے کیا ہے دونوں کو بٹھایا، دونوں کو سمجھایا کیا اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کیا آپ کے پاس لڑکا ہے؟ دونوں میں سے ایک نے کہا مجھے لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا مجھے لڑکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں کو کیا ہے ان کے لڑکوں کو ان کی لڑکی سے نکاح کرا دو اور ان پر کیا ہے خرچ کر لو۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ خیر خواہی دوسروں کے ساتھ اسلام نے ہم کو کہاں تک تعلیمات دی گئی، اسلام نے ہم کو، اسلامی مذہب نے ہم کو کیا ہے دوسروں کے خیر خواہی کرنے کی کیا تعلیمات دی گئی۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معاملات کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیمات دینے کے بعد صحابہ ایک دوسروں کے ساتھ کس طرح خیر خواہی کرتے تھے، دوسروں کی بھلائی کی کتنی فکر مند تھے، اور دوسروں کو بھلائی کرنے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن کتنی اہم صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صفات جو مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ دوسروں کی بھلائی چاہنا آج ہم سے مفقود ہو چکے ہیں، ہم سے کیا ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بس ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھا رہوں، میری زندگی اچھا رہیں، میری بیوی اچھا رہے، میرے بچے اچھے رہیں، یہ ہمارا مقصد رہتا ہے۔ لیکن دوسروں کی بھلائی چاہنا یا دوسروں کی ہمدردی چاہنا یا دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، یہ ہمارا فکر ختم ہوتے جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں اسلام نے دوسروں کی خیر خواہی چاہنے کی تعلیمات دی گئی، بلکہ ہمارے اندر خود غرضی جیسی صفات پیدا ہوتے ہیں، جیسے جس کے خیر خواہی چاہنے کے بجائے ہم دوسروں کو گرانے میں، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر خود غرضی یہ ایسی بد صفت ہوتی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر سے گرا کر چھوڑنے والی صفت ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر خود غرضی آتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، صرف اپنا معاملہ دیکھتا ہے، میں اچھا رہوں، میرے بچے اچھا رہیں، میرے گھر والے اچھا رہیں، صرف وہ اپنا سوچتا ہے، کسی اور کی بھلائی کا فکر نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ مومنوں کی صفات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی بندہ کسی بندے کی تکلیف کو دنیا میں آسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ جو بندہ کسی پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ لیکن آج
معاملہ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جس بندے کے اندر خود غرضی جیسی صفت آ جائیں گے، ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر سے کیا ہے گر جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خود غرضی جیسی صفات سے پناہ مانگنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، خود غرضی جیسی صفات سے بچنے کی ہم کو تعلیمات دی گئی۔ دوسری چیز جہاں انسان کی دوسروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کرنے کی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کسی مجبور انسان سے غلط فائدہ حاصل کرنا۔ عام طور پر زندگی میں کبھی کبھی کسی انسان کو وقتی طور پر کوئی ضرورت پڑ جاتے ہیں، اس وقت تو کسی انسان کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ معمولی مثال ہے، اگر کوئی بندہ اپنا موبائل فروخت کرنا چاہتا ہے، پیسے کی سخت ضرورت ہے اور پیسے کے لیے کیا ہے اپنا موبائل فروخت کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے والے کی مجبوری کی لاز رکھتے ہوئے اسلام ہم کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کو خیر خواہی چاہیں، جتنی قیمت ہے اتنی قیمت اس کو دے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر جتنی قیمت ہونی چاہیے اتنی سے اس سے کیا ہے کم کر کر ہم کیا ہے اس کو کیا ہے ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر۔ معزز سامعین کرام، اسلام ہم کو ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایسی صفات آ جائیں گے تو سمجھ لیجئے قوموں میں، لوگوں میں بھلائی کا کیا ہے یہ صفت ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا ہے بھلائی سے ختم ہونے والی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، کسی کو جان بوجھ سے کیا ہے غلط مشورے دے دینا۔ آج معاملات دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بندے سے مشورہ طلب کرتا ہے کسی کے معاملات میں، چاہے وہ کاروبار کے معاملات میں ہو یا تعلیمی معاملات میں ہو یا کوئی کسی بھی معاملات میں ہو، اگر بندہ کسی بندے سے اچھے مشورہ طلب کرتا ہے، اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ مشورہ دینے والے ہو تو اچھے مشورہ دو ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے مشورے دینے کی بجائے غلط مشورہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی بندے سے کیا ہے مشورہ طلب کرے کہ میرے بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہو، فلاں بندے کی 2 رشتے آئے ہوئے، لیکن آپ مشورہ دیجئے کہ ان میں سے کوئی میرے لیے کون بہتر رہے گا۔ سمجھو کیا ہے زید ایک بکر ہے، یہ دونوں میں سے کون بہتر رہیں گے؟ سامنے والے کو معلوم ہے کہ زید کی صفات اچھے ہیں، لیکن وہ اچھے مشورے دینے کے بجائے وہ غلط مشورہ دیتا ہے کہ آپ بکر سے شادی کرا دیجیے، وہ بکر کیا ہے بہت اچھا بندہ ہے۔ ہم کیا کر دیے؟ غلط مشورہ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کیا ہے حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اتنے سخت الفاظ میں فرمائے کہ جو شخص غلط مشورے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بدترین کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے بدترین خیانت کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بندہ خیانت کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا مل سکتے ہیں؟ جو بندہ بھی غلط مشورہ دیتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بدترین خیانت کیا۔ اسی لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہر معاملات میں لوگوں کے اگر کہیں مشورہ طلب کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، اچھا مشورہ دیں، ان کو رہنمائی بہترین رہنمائی کریں۔ یہ ہمارے مومنوں کی صفات ہوتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک کیا ہے بدترین صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھانا۔ یعنی اگر کسی بندے کے اندر کوئی کیا ہے غلطی ہو، کسی کیا ہے کوئی بندہ کوئی غلطی کر دیا تو اس کے غلطی کو کیا ہے ہم کیا ہے لوگوں میں بدنام کرتے پھر۔ آج میڈیا کا دور ہے، کوئی بندہ کسی کی غلطی کو کیا ہے واٹس ایپ میں کر دیا یا کسی کیا ہے آن لائن میں کیا ہے کسی بھی کیا ہے اس میں کر دیا تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً 10 لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں کہ فلاں بندی نے فلاں غلطی کر لی، جبکہ اسلام ہم کو تعلیم دیا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی چاہیں، دوسروں کی عزت کی حفاظت کی جائے، دوسروں کے آبرو کی حفاظت کی جائے، جبکہ اسلام کی ہماری یہ تعلیمات ہے۔ لیکن ہم کیا کر دی؟ دوسروں کی غلطی کو کیا ہے ان کو بدنام کرنا، ان کو 4 لوگوں میں رسوائی کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنے کے بجائے ان کو بدنام کرنا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے عیوب کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور اس کو بدنام کرنے کی خاطر اس کی کیا ہے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، قیامت کے دن بھی رسوائی کرے گا۔
دنیا میں کیسے ذلیل کرے گا؟ اگرچہ کہ وہ گھر میں کمرے میں بند بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اتنی بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے کہ چاہے ہمارے مرد حضرات میں ہو، خواتین میں ہو، یا بڑے میں ہو، چھوٹے میں ہو، یہ بری صفات یہ عام پائے جاتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی کام ہے، یعنی کیا ہے، کسی اور کی غلطی کو کیا ہے، فاش کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیوب کو کیا چھپائے گا، کسی بندے کے غلطی کو پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیا غلطی کو کل قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ خود بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے قریب جائے گا، اس کے کان میں کہے گا، تو نے فلاں وقت فلاں غلطی کی، تو نے فلاں وقت میری فلاں نافرمانی کی، تو نے فلاں وقت فلاں کام کیا۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے فلاں وقت وہ کام کیا تھا، میں نے فلاں وقت وہ کام کو انجام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں فلاں بندے کی غلطی کو پردہ پوشی کیا، فلاں بندے کے عیب کو تو نے چھپایا، میں آج تو گواہ رہے کہ ان تمام لوگوں کے سامنے تیرے غلطی کی پردہ پوشی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی بندے کے عیوب کو چھپاتا ہے، کسی بندے کے غلطی کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر وہ بندہ اس بندے کی غلطی کو پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی غلطی کو پردہ پوشی کر لیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام ہم کو کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ اگر کسی بندے کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں، کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کوئی گناہ کے کام دیکھتے ہیں، اسلام ہم کو یہ تعلیمات دیتا ہے کہ تم آگے بڑھ کر اس کی خیر خواہ چاہتے ہو، اس کی بھلائی کرو۔ اگر آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ان کے والدین یا ان کے گھر کے ان کے بڑے افراد کو حکم دو، ان کو کیا ہے بتاؤ کہ فلاں بندے کے اندر فلاں کمزوری ہے، فلاں غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی تعلیمات فکر کرو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، مسجد کے امام کو تعلیم دیا گیا، حکم دو کہ فلاں مصلی کے پاس فلاں فلاں کمزوریاں ہیں۔ اسلام ہم کی تعلیمات دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے فلاں کی غلطی کو دیکھ لیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ بندہ کبھی اپنی زندگی بچپن میں کوئی غلطی کیا ہوگا، لیکن وہ آدمی اپنی زندگی کے ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا ہوگا، بوڑھاپے کو پہنچ چکا ہوگا، اپنے بالے پکا دیے ہوں گے، لیکن ہم ان کو یاد کرتے ہیں ان کی غلطی سے۔ وہی بندہ ہے فلاں وقت فلاں زمانے میں فلاں کام کیا تھا، اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ان غلطی کو ان کے اولاد پر کیا ہے نشاندہی کر کر، فلاں باپ کا بیٹا فلاں کا کام نے کیا تھا۔ ہم نے کیا ہے یہاں تک سوچتے ہیں بندہ اور پروردگار کا معاملہ ہے، بندہ غلطی کر لیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص توبہ کر چکا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے باوجود ہم کبھی اس کو بھلا نہیں پاتے ہیں، ہم کبھی اس کو پردہ پوشی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہماری صفات ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی چاہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا معاملات اسلام کے بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیمات ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس مذہب نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی، جس مذہب نے انسان کی خیر خواہی چاہنے کے لیے انبیاؤں کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، نبوت کا سلسلہ جاری کیا، لیکن اس کے باوجود، ان تعلیمات کو پڑھنے کے باوجود، آج ہم ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی چاہنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کرنا، لوگوں کو کیا ہے نقصان پہنچانے میں آگے بڑھنا، لوگوں کو کیا ہے بدنام کرنے میں آگے بڑھ جانا، لوگوں کے ساتھ غلط فائدے اٹھانے میں آگے بڑھ جانا، لوگوں کے مال کو کیا ہے بیچا ہڑپ کر لینا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اسی لیے اسلام ہم کی تعلیمات دیتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کی خیر خواہ کریں، ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی معاملات پیدا کریں، تاکہ یہ صفات اگر کسی کے اندر پائے جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب بندہ ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پائے جائیں گے، معاشرے میں بگاڑ دور ہو جائیں گے، معاشرے میں خون ریزی کم ہو جائیں گے، معاشرے میں کیا ہے گندے حرکتیں کم ہو جائیں گے، معاشرے میں ایک عمدہ معاشرہ پیدا ہو جائے گا، ایک بہترین معاشرہ پیدا ہوگا۔ یہ کیا ہے پاکیزہ معاشرہ تشکیل میں پائے گا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی تعلیمات دی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، بھلائی کرنے کی تعلیمات دیتے تھے، صحابہ نے سنا اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ بھلائی صرف میں
اپنے گھر والے، میں اپنے بیوی بچے یہاں تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کے بھائی کے ساتھ ہر معاملات میں بھلائی کریں، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کے آبرو کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کے ہر چیز کی حفاظت کی جائے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر فرض ہونے کے عائد ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے، کیا واقعی میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی اسلامی بھائی کے ساتھ کیا کن کن معاملات میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں، کن معاملات میں خیر خواہی کر رہا ہوں، کن معاملات میں اس کے ساتھ کیا بدسلوکی کر رہا ہوں، کن معاملات میں ان کے ساتھ قرآن و حدیث کے تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے، چاہے مرد ہو خواتین ہو، ہر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور ان کتنے کیا بہترین صفات کو اپنی زندگی میں عائد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں یہ خاص صفات جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی، یہ صفات کو اپنا کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، یہ صفات ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردانہ ماحول، خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔